بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں کتاب الاجارات کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اجارہ معلوم ہے کس کو کہتے ہیں کہ یہ نفع بالعوض کا نام ہے، انتفاع بالعوض۔ کہ کوئی سامان کسی کو اجارے پہ دینا کہ وہ اس سے انتفاع کرے اور اس کا معاوضہ دے، اور اجارے کے بیان میں اس کی شرطیں اور سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی دونوں طرف سے تعین ضروری ہے، اجرت کی تعین بھی اور نفع کی تعین بھی۔ اور نفع کی تعین بہت مشکل کام ہے کہ منتفع کے عمل سے انتفاع مختلف ہوتا رہتا ہے، تو مدت کی تعین سے نفع کی تعین مان لیتے ہیں، ہے نا۔ اس کی بھی اپنی شرطیں ہیں، ان سب کی تفصیلات آپ کو متون میں مل جائیں گی۔ اور یہ بھی ہے کہ اجارہ فاسد ہے، باطل ہے، اگر شرطوں کی رعایت نہیں ہوئی تو اجارہ پھر فاسد ہوگا اور پھر اجرت مثل کا معاملہ ہوگا۔ چلیے کہتے ہیں فی ایضاح الکرمان من باب الاستثناء، استثناء کے بیان میں ایضاح میں لکھا ہے کہ والاجارۃ عندنا تتوقف علی الاجازۃ، اجارہ اجازہ پر موقوف ہے۔ تو بات جو ہے لگ رہی ہے یہ کہ یہ غیر مالک اجارے پہ دے۔ کون دے؟ مالک اگر اپنا مال کسی کو اجرت پر دے گا، اجارے پہ دے گا، تو کس کی اجازت چاہیے؟ وہ تو خود مالک ہے۔ تو کوئی فضولی اگر کسی کا مال اجارے پہ دے تو مالک کی اجازت ضروری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ اجارہ نافذہ نہیں ہے بلکہ موقوفہ ہے۔ تو مثال کے طور پر غاصب نے غصب کرنے کے بعد مال مغصوب کو اجارے پہ دے دیا، جی، یا اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں غصب کی، غیر مالک یا فضولی کی۔ تو یہ موقوف ہے کس پر؟ اجازت پر۔ فَإِنْ أَجَازَهَا الْمَالِكُ قبل استیفاء المعقود علیہ، تو اگر مالک اجازت دے دے اجارے کی معقود علیہ کے استیفا سے پہلے پہلے، یعنی معقود علیہ کے وصول کرنے سے پہلے پہلے اجازت دے دے، تو پھر اجرت اسی کی، مالک کی۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدُهُ فَلَا، اور اگر استیفاء ماخوذ کے بعد اس نے اجازت دی تو جتنے ایام گزر گئے ان کی اجرت جو ہے اس کی نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ وہ غاصب کے پاس جائے گی۔ پھر کیا طیب ہے؟ طیب نہیں ہے، وہ تصدق کرے گا یا واپس کرے گا، وہ جو اجارہ کو کینسل کرے گا۔ یعنی گھر پر قبضہ کر لیا کسی نے، اور وہ جو قابض اور غاصب ہے اس نے اس گھر کو کسی کو اجارے پہ دے دیا اور مہینہ سیٹ کر دیا تھا کہ 10,000 روپیہ مہینہ۔ ایک مہینہ گزر گیا اور 10,000 روپے آ گئے، اور اب جو ہے مالک نے اجازت دی تو یہ 10,000 اس کا نہیں ہے، اب آئندہ سے 10,000 اس کا ہوگا کرایہ، کیونکہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں جو ایک مہینہ گزر گیا۔ لیکن استیفاء معقود سے پہلے پہلے جو کرایہ ملا ہے اس کے ملنے سے پہلے پہلے اگر مالک نے اجازت دے دی تو اجرت اسی کی۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِ الْبَعْضِ فَالْكُلُّ لِلْمَالِكِ، اور اگر بعض کے قبضے کے بعد اجازت دی ہے تو یہاں پر اختلاف ہو گیا، پورے معقود علیہ نہیں بلکہ بعض پر قبضہ کیا۔ تو یہاں پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے
قبضے بعض یہ استحقاق ثابت کرتا ہے کل پر، کہ بعض معقود علیہ پر قبضہ تو ہو گیا ہیں قبضے کے بعد، اور بعض باقی ہے، تو مہینے مشاہرتاً اگر یہ اجرت اجارہ تھا، مشاہرے کے طور پہ اجارہ تھا، تو 15 دن کا رینٹ دے دیا اس نے، اور 15 دن کا باقی ہے، تو باقی میں اس کی اجازت شامل ہو گئی، تو پہلے جو ہو چکا اس میں بھی اس کو مان لیں گے، کیونکہ انہوں نے اجارہ کیا ہی ہے مہینے کے حساب سے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اعتبار ہوگا اس کا کہ جب اس نے اجازت دی ہے اس کے بعد سے کرایہ اس کا، اور اجازت سے پہلے کا کرایہ غاصب کا، الماضی للغاصب والمستقبل للمالک۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو مفرد یا یونٹ بنتا ہے وہ ایک دن کا بنتا ہے، اگرچہ مہینے کا حساب کر لیں یا مشاہرتاً یا مسانحتاً، سالانہ کرائے پہ بھی دیتے ہیں، سال کا کرایہ اتنا، ہفتے پہ بھی دیتے ہیں ہفتے کا اتنا، تو اس کے احاد جو ہے نا، جو بھی آپ طے کر لو اس کے احاد ایک دن ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں۔ اس لیے امام محمد کا قول یہ ہوا کہ جتنے دن کے بعد اجازت دی ہے اس کا اعتبار ہوگا اگلے میں اتنے ایام کا اس کا، اور اس سے پہلے کے غاصب کا۔ چلیے کہتے ہیں الغصب یسقط الاجرۃ عن المستاجر الا اذا امکن اخراج الغاصب بشفاعت او بحمایت کما فی التاطارخانیہ والقنیہ۔ غصب مستاجر سے اجرت ساقط کر دیتا ہے مگر یہ کہ غاصب کو نکالنا ممکن ہو۔ زید نے بکر کو اپنا مکان کرائے پہ دیا، تو جب قبضہ ہو گیا بکر کا تو کرایہ شروع ہو جائے گا نا، رہے نہ رہے وہ اس کی بات ہے، لیکن اگلے ہی دن جو ہے نا کسی اور نے اس پر قبضہ کر لیا، غصب کر لیا، تو بکر کے قبضے میں تھا، کسی اور نے غصب کر لیا، تو کرایہ ساقط ہو جائے گا اس سے مستاجر سے۔ وہی کہتے ہیں غصب اجرت کو ساقط کر دیتا ہے کس سے؟ مگر تب جب کہ غاصب کا نکالنا ممکن ہو۔ یہ بکر کے قبضے میں مکان تھا، تیسرا بندہ آ کر کے غصب کر بیٹھا ہے، تو اس کے باوجود کیا کرایہ وہ دے گا؟ اگر جو ہے مالک غاصب کو نکال سکتا ہے تو کرایہ بنے گا، کیونکہ تمکن کی یہ صورت تو بنی نا۔ اصل یہ ہے کہ مال مستاجر جو ہے، عین مستاجر، وہ انتفاع کے لائق ہو مستاجر کے لیے، مستاجر کے لیے ہاں وہ نفع اٹھا سکتا ہے، اٹھائے نہ اٹھائے وہ الگ بات ہے۔ اجارہ جو ہوتا ہے وہ حقیقت انتفاع پر نہیں ہے جی، بلکہ امکان انتفاع پر ہے، تمکن ہے، آپ کو اجارہ دینا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی کو کرائے مزدوری پہ رکھا اجیر خاص والی صورت میں، تو بندہ آ کر کے اتنے گھنٹے آپ کے پاس موجود ہے، آپ کام لیں نہ لیں آپ کو پیسے تو دینے پڑیں گے، حبس وقت اور حبس نفس کی اجرت ہے، وہ کام لینا آپ کا کام ہے، اس نے تو حاضر کر دیا اپنے آپ کو، تو یہ اجرت جو ہے نا حقیقت انتفاع پر نہیں ہے بلکہ تمکن من الانتفاع پر انتفاع ہو سکتا ہے۔ آپ مکان دے دیا، قبضہ ہو گیا، آپ مکان میں رہتے ہی نہیں ہو، پھر بھی کرایہ دینا پڑے گا۔ تو اگر مستاجر کے قبضے میں مکان ہے لیکن کسی اور نے آ کے قبضہ کر لیا تو انتفاع کی صورت خراب ہوئی نا۔ اگر اسے نکال سکتے ہیں اور پھر بھی بس یوں ہی ٹال مٹول کر رہے ہیں، نکال نہیں رہے ہیں، تو بھی یہ تمکن میں انتفاع مانیں گے، کرایہ بنے گا، اور نہیں نکال سکتے تو نہیں بنے گا، نہیں دینا ہوگا کرایہ۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ غصب مستاجر سے اجرت کو ساقط کر دیتا ہے مگر تب جب کہ غاصب کو نکالنا ممکن ہو۔ اگر غاصب کو نکالنا ممکن ہو تو اجرت ساقط نہیں ہوگی، جو دینی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ کوئی حارج آ گیا ہے اس کو نکالنا ممکن ہے تو انتفاع تو ہو سکتا ہے۔ بشفاعت اور کسی بھی طور پر غاصب کو نکالنا بات چیت کر کے یا بزور بازو
ہے نا، دھکا دے کر کے نکالے کسی بھی طور پہ، کما فی التعطار خانیہ والخنیہ۔ التمکن من الانتفاع یوجب الاجر، انتفاع پر قابو ہو اور اس کی گنجائش ہے تو یہی اجر کو ثابت کر دیتا ہے، حقیقت انتفاع نہیں، امکان انتفاع موجب اجر ہے، اجرت کا موجب ہے، بات ہو گئی۔ الا فی مسائل، مگر چند مسائل اس سے مستثنا ہے، دیکھ لیجئے، یہ ہو گیا ضابطہ اور یہ ہے استثناء۔ چلیے کون کون سے مسائل مستثنا ہے کہ تمکن من الانتفاع بھی موجب اجرت نہیں ہے۔ الاولا، پہلا مسئلہ، اذا کانت الاجارۃ فاسدۃ فلا تجب، اگر اجارہ فاسد ہے تو صرف امکان انتفاع پر اجرت واجب نہیں ہے، حقیقت انتفاع پر۔ جیسے آپ نے بیع فاسد میں پڑھا کہ اس سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ قبضہ نہ ہو، بیع صحیح سے صرف ایجاب و قبول سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن بیع فاسد میں جب تک کہ قبضہ نہ ہو، حقیقت قبضہ۔ تو وہی بات ہے کہ اجارہ فاسدہ اگر ہے تو صرف امکان انتفاع پر اجرت واجب نہیں ہوگی، بلکہ فلا تجب الا بحقیقت الانتفاع، یہ امتناع نہیں بلکہ انتفاع ہے، الا بحقیقت الانتفاع کما فی فصول العمادیہ، وظاہر ما فی الاسعاف اخراج الوقف، اور اسعاف کی جو عبارت ہے اس کے ظاہر سے لگتا ہے کہ وقف اس سے خارج ہے، وقف کا مسئلہ اس سے کہ حقیقت انتفاع میں اگر اجارہ فاسدہ ہے تو حقیقت انتفاع یعنی حقیقتاً مستاجر منتفع ہو تب جا کر کے اجرت مثل واجب ہوگی۔ وقف یہ ہے، وقفی جائیداد جس سے خارج ہے، انتفاع کرے نہ کرے وہاں پر بہرحال اجرت واجب ہوگی، کیونکہ وہاں پر انفع للفقراء کو دیکھا جاتا ہے نا، وقف میں دیکھا جاتا ہے، کسی کی اپنی پراپرٹی تو ہے نہیں، تو اگرچہ اجارہ وہاں پر فاسدہ ہے، وہاں یہ نہیں کریں گے کہ اس کی اجرت واجب ہوگی تب جبکہ انتفاع ہونے لگے، نہیں، تمکن ہے انتفاع، امکان انتفاع پر وہاں پر یہ دیکھ لیجئے، فتجب اجرتہ فی الفاسدۃ بالتمکن، تو وقف کی جائیداد میں، جائیداد کو اگر اجارے پہ دیا تو اجارہ فاسدہ کی صورت میں بھی تمکن سے، چلیے یہاں تک آسان ہے بات۔ الثانیہ، یہ پہلا مسئلہ تھا، دوسرا دیکھیے، اذا استاجر دابۃ للرکوب، جانور سواری کے لیے اجارے پہ لیا، شہر سے باہر کی، شہر سے باہر سفر کرنے کے لیے اجارے پہ لیا اور اسے اپنے پاس باندھے رکھا، سواری کی نہیں، فلا اجر لہ، جی، تو اس کو کچھ اجرت نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا حقیقت انتفاع ہوا ہی نہیں، صرف باندھے رکھا، کما فی الخانیہ، بخلاف ما اذا استاجرها للرکوب فی الفسر فحبسها ولم يرکبها، برخلاف اس صورت مسئلہ کے کہ اگر اس نے اجارے پہ شہر کے اندر آنے جانے کے لیے اجارے پہ لیا، فحبسها، اور یہاں باندھے رکھا اور نہیں، ولم يرکبها، اور سواری کی نہیں، تو یہاں پر اجرت واجب ہوگی۔ اب ان دونوں میں فرق تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اصل جو بتا چکے ہیں اس پر یہ دوسرا والا مسئلہ منطبق ہوتا ہے کہ اجارہ اگر صحیح ہے تو حقیقت انتفاع کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امکان انتفاع پر بھی اجرت واجب ہو جائے گی، آپ کو دینا پڑے گا، آپ نے نہیں اٹھایا فائدہ، آپ جانو، مالک نے تو آپ کے حوالے کیا نا۔ تو شہر میں آنے جانے کے لیے جانور یا گاڑی یا کوئی چیز اگر کرائے پہ لیا ہے اور آپ کے قبضے میں گاڑی آ گئی، جانور آ گیا، کرایہ دینا پڑے گا آپ کو، آپ نے استعمال کیا نہیں کیا وہ بات نہیں، امکان انتفاع تو ہوا، لیکن اگر شہر کے باہر جانے کے لیے لیا آپ نے، جی، تو وہاں اگر باندھے رکھا تو اجرت واجب نہیں ہے جب تک کہ ہاں چلے نہ جائیں۔ اب اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں جو ہے خطر زیادہ ہے تو اسی کے اعتبار سے اس کا اجارہ ہوا، نہ یہ مطلب کہ یہ اجارہ فاسد ہے، کہ شہر کے باہر جانے کے لیے اگر کوئی اجارے پہ دیتا ہے تو اس میں نقصان زیادہ ہو سکتا ہے نا،
الثالثہ، تیسرا مستثنا مسئلہ، اذا استاجر صوبا كل يوم بدانق فامسكوا سنين من غیر لبس لم يجب اجر ما بعد المدت التي لو لبسه لتخرق كما في الخلاصہ، کہ اگر کوئی کپڑا ہر روز ایک دانق، اور یہ وہاں کا پیسہ ہے مصر کا، ہے نا، 1 روپیہ مان لو، ایک دانق یعنی ایک کپڑا کرائے پہ لیا کہ ہر روز 1 روپے کے بدلے میں ہم اسے رکھتے ہیں، پر ڈے جو ہے وہ 1 روپیہ کرایہ ہوگا، 10 دن اگر آپ نے کپڑا استعمال کیا 10 روپیہ دینا پڑے گا۔ تو اگر اس نے کپڑا اجارے پہ لیا ہر دن کا 1 دانق اور سالہ سال اسے روکے رکھا بغیر پہنے ہوئے، تو بات یہ ہے نا کہ اگر انتفاع آپ نے نہیں کیا تو آپ کا مسئلہ ہے، مالک نے آپ کے حوالے کر دیا تو آپ کو کرایہ دینا پڑے گا۔ تو یہاں کرایہ تو ثابت ہو رہا ہے، لیکن کتنے دن کا کرایہ؟ تو اگر ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کو مالک نے اجارے پہ دے دیا اور مستاجر نے قبضہ کر لیا، لیکن وہ استعمال تو نہیں کر رہا، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ استعمال ہمیشہ نہیں کر سکتا وہ، اگر استعمال کرتے کرتے ایسے معاملات ہوں کہ وہ پھٹ جائے، ہے نا، ایسا کپڑا ہے کہ وہ استعمال، کپڑے تو پھٹتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، 1 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد، بہت اچھا کپڑا 2-3 سال چلے گا، 4 سال چلے گا، تو وہ ایسا کپڑا ہے کہ چند مہینوں میں وہ پھٹ جائے، تو ماہرین جو کہیں گے کہ اتنے مہینے میں چلنے والا کپڑا اتنے دن کا کرایہ دینا پڑے گا، سال سال رکھا رہا تو پورے سال کا نہیں۔ فَأَمْسَكَهُ سِنِينَ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ لم یجب اجر ما بعد المدہ، تو اور ایسے کپڑے کو اس نے سالہ سال رکھا بغیر پہنے ہوئے، تو وہ اجرت واجب نہیں ہوگی۔ کون سی اجرت؟ ما بعد المدت التی، اس مدت کے بعد کی، جس مدت میں وہ پہنتا تو اللہ تخرقا، تو یہ کپڑا کیا ہو جاتا؟ پھٹ جاتا۔ 6 مہینے پہننے پر یہ کپڑا بیکار ہو جاتا تو 6 مہینے کی اجرت، پورے سال کی نہیں، جیسا کہ خلاصۃ الفتاوی میں ہے۔ وتفرع علی الثانیہ، کہتے ہیں کہ دوسرا والا جو استثنائی مسئلہ ہے اس پر ایک تفریع یہ ہے کہ لو ہلاکت فی زمانی امساکہا، یعنی جس جانور، دوسرا والا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا استثنائی کہ شہر کے باہر جانے کے لیے اس نے کرائے پہ جانور لیا اور روکے رکھا تو اس پر اجرت نہیں ہے، گیا بھی نہیں تو اجرت نہیں ہے، تو اس کی تفریع یہ ہوگی کہ لو ہلاکت، وہی جانور اس کے امساک کے دوران اس کے پاس وہ ہلاک ہو جائے تو یضمنھا، تو وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ جانور لیا تھا شہر کے باہر لے جانے کے لیے، اپنے پاس رکھے رہا اور گیا نہیں، تو ضامن اس لیے ہوگا کہ جب وہ جا ہی نہیں رہا تو اجارہ کس بات کا؟ تو اسے رکھنے کی حق نہیں تھا، تو واپس کرنا تھا، تو ناحق طور پر اس نے اپنے پاس رکھا۔ جی، تو آپ کو پتا ہے کہ اجیر یا مستاجر جو ہوتا ہے وہ اس عین کا ضامن نہیں ہوتا اس کا اجارہ ہوا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ ضامن بنا دیتے ہیں، گاڑی دیا، جانور دیا، کچھ بھی دیا تو فائدہ اٹھائیں گے اور نقصان ہوا تو اس کا قیمت بھی لیں گے، یہ ظلم ہے۔ گھر دیا کرائے پہ، گاڑی دیا تو کہے یہ آپ کو ہر مہینے اتنا دینا ہے، اور ٹوٹ پھوٹ جو ہو گیا وہ آپ ذمہ دار۔ وہ کیسے ذمہ دار؟ مالک ذمہ دار ہے، اسی کا تو پیسہ لے رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس چیز کو اجارے پہ دیا ہے اس کا کرایہ وہ دے گا، اس کا ضامن نہیں ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں اس نے جانور لیا تھا شہر کے باہر سفر کرنے کے لیے اور وہ نہیں گیا تو یہاں پر ضامن ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ گیا ہی نہیں تو اس کو اپنے پاس رکھنے کا معذون تھا، معذون بھی رکھا کیوں؟ تو ناحق رکھا نا وہ، اور لہٰذا وہ جانور اگر ہلاک ہو گیا تو اس کے زمان میں ہلاک ہوگا جو مستاجر ہے۔ اور جس نے شہر کے اندر آنے جانے کے لیے جانور جو ہے کرائے پہ لیا تھا
تو معزون ہے حبس کا، وہ نہیں گیا تو اجرت واجب ہے، فائدہ نہیں اٹھایا تب بھی۔ لیکن اگر وہ جانور ہلاک ہو جائے تو اس پر تاوان یا ضمان نہیں ہوگا۔ اس والی صورت میں شہر کے اندر آنے جانے کے لیے کرائے پہ لیا، شہر کے باہر آنے جانے کے لیے کرائے پہ لیا نہیں گیا اور تب ضامن ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے کہ تفرع علی الثانیہ انہا لو حلقت فی زمان امساکہا عندہ یضمنها لانہ لما لم یجب الاجر، جب اجرت واجب ہی نہیں ہوئی، لم یکن معذونا فی امساکہا، تو اس کو اجازت کہاں تھی؟ وہ اس دابہ، اس جانور کو رکھنے کا معذون نہیں تھا، برخلاف اس صورت کے کہ اذا استاجرہا للرکوب فی مصر، مصر کے اندر، شہر کے اندر سواری کرنے کے لیے اس نے اجارے پہ لیا، فحلقت بعد امساکہا کما فی فروق القرابیسی۔ چلیے یہ مسئلہ ہو گیا حل۔ الزیادۃ فی الاجرۃ من المستاجر من غیر ان یزید علیہ، من غیر ان یزید علیہ احد، فإن بعد مضی المدت لم تصح والحط والزیادۃ فی المدت جائز۔ اب یہاں پر اجرت میں زیادت کی بات ہو رہی ہے۔ اجرت میں اضافہ مستاجر کی طرف سے بغیر اس کے کی کوئی اس پر زیادہ اجرت دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نیلام کرنے کے لیے کوئی اور آ جاتا ہے، نیلام جب ہوتا ہے کوئی نیلام نہیں بھی ہے تب بھی بات چیت ہو رہی ہے، مول بھاؤ کر رہے ہیں، تو ایک بندے سے معاملہ طے ہونے کے قریب تھا کہ دوسرا آ گیا کہ اس سے ہم زیادہ رینٹ پہ دیتے ہیں، آپ کو زیادہ کرایہ دیں گے، ہم کو دے دیجیے، تیسرا آ گیا اس سے بھی زیادہ دیں گے، ہم کو دے دیجیے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مستاجر اگر اجرت میں اضافہ کرے جبکہ کوئی اور اضافہ نہ کرے، تو اگر یہ وقت کے اندر اندر ہے تو یہ اضافہ درست ہے۔ فَإِن بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، اور مدت کے گزر جانے کے بعد ہے تو لم تصح، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کو اجرت سے ملائیں گے کیسے، لاحق کریں گے کیسے؟ یہ تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ بے جب ہوتی ہے تو عقد ہو جانے کے بعد جو ہے اگر مشتری قیمت بڑھا دے، ثمن بڑھا دے، اضافہ کر دے، یا بائع مبی میں اضافہ کر دے تو یہ ہو سکتا ہے، جائز ہے۔ تو وہی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اجارہ ہوا اور ابھی انتفاع کیا نہیں ہے تو مستاجر نے اجرت میں اضافہ کر دیا، چلے گا، لیکن مدت گزر جانے کے بعد اضافہ کیا تو نہیں۔ والحط والزیادۃ فی المدت، اسی لیے کہا کہ مدت کے اندر اگر حط و زیادت کرے تو یہ جائز ہے۔ جی، مہینے کے اعتبار سے کرائے پہ دیا تھا مکان اور مہینہ ابھی جاری ہے، پورا نہیں ہوا، کہ مالک نے کرایہ کم کر دیا یا کرایہ دار نے کرائے میں اضافہ کر دیا، یہ اصل عقد سے متعلق ہو جائے گا، یہ درست ہے۔ مالک کا حد کرنا بھی ٹھیک ہے اور کرایہ دار کا زیادت کرنا بھی ٹھیک ہے۔ وَإِن زِيدَ عَلَى الْمُسْتَاجِرِ، یہ تو تب ہے جبکہ مستاجر خود اضافہ کرے، لیکن اگر مستاجر پر اضافہ کر دیا جائے، یہ مالک مکان جو ہے وہ کہے کہ اب کرایہ آپ کو زیادہ دینا پڑے گا، فَإِن كَانَ فِي الْمِلْكِ لَمْ تُقْبَلْ، تو اگر یہ جو کرایے میں اضافہ کیا جا رہا ہے ابھی مکان مالک مکان کی ملک میں ہے تو لم تقبل، اس اضافے کو قبول نہیں کریں گے، یہ تو بدلنا ہو گیا، الٹا ہو گیا نا۔ طے ہوا ہے کہ 1,000 روپے میں 1,000 روپیہ کرایہ ہوگا مکان کا، اور عمل شروع ہو گیا، مہینہ پورا بھی نہیں ہوا تو کہہ رہے آپ 2,000 ہوگا، 1,200 ہوگا، یہ نہیں صحیح ہے۔ تو مالک مکان جو ہے وہ کرائے میں حد تو کر سکتا ہے، اضافہ نہیں کر سکتا۔ اضافہ کرنا ہے تو آپ کو پہلے اپنا اجارہ ختم کرنا ہوگا، اجارے کا عقد کیا کرنا ہوگا، ختم کریے، توڑیے، اور پھر اس کے بعد اثر اجارہ کریے، پھر ریٹ بڑھائیے اس کو۔ تو اس لیے کہا انہوں نے کہ اجرت کا اضافہ مستاجر پر اگر ملک میں مال ہے، وہ عین ملک میں ہے شیء مستاجر، تو یہ اضافہ قابل قبول نہیں مطلقاً، کما لو رخصت۔
ایسے ہی جیسے کہ اگر وہ اجرت کم ہو جائے تو تب تو کم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. یعنی مالک مکان نے 1,000 روپے کرائے پر مکان دیا، ٹھیک ہے، اور مستاجر رہنے لگ گیا، لیکن اگلے ہی 15 دن کے بعد علاقے میں مکانوں کا کرایہ ڈاؤن ہو گیا، ہے نا. اب 1,000 روپے مکان نہیں بلکہ 500 روپے مکان مل رہا ہے. تو مستاجر کہے گا نا کہ اب کم کریں گے کیا آپ؟ ریٹ جب ڈاؤن ہو جائے تو آپ کرایہ نیچے کرتے ہو، جو طے ہو گیا اسی کو تو چلاتے ہیں. جی تو جب مارکیٹ ریٹ جو ہے نا کم ہونے پر آپ کم نہیں کر سکتے تو عقد مکمل ہونے سے پہلے پہلے اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے فائدے کی چیز کرنے کے لیے تیار ہو، ہمارے فائدے کی چیز کرنے کے لیے تیار نہیں. تو وہی کہتے ہیں جیسا کہ اگر یہ ریٹ سستا ہو جائے تو جو ہے حد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسی طرح ریٹ بڑھ جائے یا جو بھی ہو جائے آپ اضافہ بھی نہیں کر سکتے. اگر ملکیت میں ہے تو یہ اگر ملکیت میں ہے تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک بدل گیا تو پھر الگ بات ہو جاتی ہے. جس مکان کو اس نے کرائے پہ دیا تھا وہ مکان اب کسی اور کی ملکیت میں چلا گیا، تو اب تو آخر بدل گیا نا، تو بات الگ ہے. چلیے وہ ہوا شامل لمال یتیم بعموم ہی، یہ جو مسئلہ ہے یہ مال یتیم کے لیے بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے اپنے عموم سے کہ اچھا اس لیے یہاں پہ کہہ دیا کہ مال یتیم اور مال وقف ان سب میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ انفع کیا ہے. اس میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ عقد کے بجائے انفع دیکھا جاتا ہے کہ مال وقف میں وقف کے لیے یا فقراء کے لیے نفع کس میں ہے. تو اسی طرح سے یتیم کے مال میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ نفع بخش ہے تو کر لیا جائے گا، ریٹ بڑھ گیا تو بڑھا دیا جائے گا، گھٹ گیا تو نہیں گھٹائیں گے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو بات یہاں پر ہے یہ اگرچہ مال یتیم کو اجارے پہ دیا گیا اور پھر بھی جو عقد ہوا ہے اسی پہ رہے گا، متولی جو ہے نا وہ یا اس کا وسیع ریٹ بڑھا نہیں سکتا اگرچہ مال یتیم ہو. وَإِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ وَقْفًا، اور اگر عین وقف ہو، یعنی جو چیز اجارے پہ دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مال موقوف ہے. فَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً آجَرَهَا النَّاظِرُ بِلَا عِوَضٍ عَلَى الْأَوَّلِ إِذْ لَا حَقَّ لَهُ. تو اگر یہ اجارہ فاسدہ ہے اور بات چل رہی ہے کہ زیادت کی اجرت میں زیادت کی بات چل رہی ہے، اجرت میں اضافہ، تو اگر یہ اجارے پہ دینے والی جائیداد وہ مال موقوفہ ہے اور اجارہ کیسا ہے؟ ہاں فاسدہ ہے، یہ ناظر نے بلا عوض اجارے پہ دے دیا ہے. تو جب اجارے میں عوض ضروری ہے اور وہی نہیں ہے تو فاسدہ تو ہے نا. علی الاول، یعنی جس بندے کو پہلے اس نے اجارے پہ دیا تھا اب دوسرا بندہ بھی وہاں موجود ہے. اذ لا حق لہ، کیونکہ یہاں پر اسے حق نہیں ہے کہ وہ عوض کو ساقط کرے، کیونکہ وہ تو ناظر اور منتظم عوض، وہ مالک تو ہے نہیں، جائیداد موقوفہ کا مالک تو نہیں ہے. جیسے آپ نے پڑھ لیا کہ مالک اگر کرائے میں کمی کر دے تو کمی کر سکتا ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ بلا عوض کیسے اجارے پہ دے سکتا ہے؟ لیکن الاصل وقوعها صحیحۃ، وقوعها صحیحۃ باجرت المثل، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ بھی اجارہ صحیح ہو اجرت مثل پہ، یعنی بلا عوض اگر اجارہ پہ دے دیا ہے تو بلا عوض ہوگا نہیں بلکہ اجرت مثل پہ اور صحیح ہو جائے گا اجارہ. کہتے ہیں فَإِنِ ادَّعَىٰ رَجُلٌ أَنَّهَا بِغَبَنٍ فَاحِشٍ رَجَعَ الْقَاضِي إِلَىٰ أَهْلِ الْبَصَرِ وَالْأَمَانَةِ. اب زیادت کی بات ہو رہی ہے اور اس طرح کے اجارے میں کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ تو غبن فاحش پر اجارہ ہوا ہے. یہ کیسا اجارہ ہوا ہے؟ یعنی جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے اجارے کا، کرائے کا، اس سے بہت زیادہ ہے. تو اب صرف اس قدر کہہ دینے سے، مدعی کے دعویٰ کر دینے سے قاضی فیصلہ نہیں کر دے گا.
رجال قاضی الی البصر والامانہ، تو قاضی جو ہے نا ماہرین سے رجوع کرے گا. یہ غبن فاحش کا فیصلہ کرے گا کون؟ خالی مدعی دعویٰ کرتے تو وہ غبن فاحش ہو گیا. جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے، جو دیداور لوگ ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، امانت دار لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ لوگ اگر کہیں گے کہ واقعی ہاں یہ فَإِنْ أَخْبَرُوا أَنَّهَا كَذَلِكَ، انہوں نے بتا دیا اگر کہ ہاں یہ غبن فاحش پر اجارہ ہوا ہے، تو فسخها، تو قاضی کیا کرے گا؟ فسخ کر دے گا. یہ کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد اگر اجارے پہ گئی ہے اور غبن فاحش پہ گئی. والواحد یکفی عندہما، صاحبین کے نزدیک نہیں، شیخین کے نزدیک جو ہے ایک ہی کافی ہے. یعنی قاضی رجوع کرے گا تو پوری جماعت ایک ماہر بھی بتا دے کہ ہاں یہ غبن فاحش ہے تو بات مان لے گا. خلاف محمد رحمہ اللہ، امام محمد کا اس میں اختلاف ہے کہ ایک آدمی تو نصاب شہادت کو نہیں پہنچتا، کم سے کم یہ شہادت کے درجے میں ہو. شیخین کے نزدیک شہادت کے درجے میں نہیں ہے. کما فی وسائل خانیہ وانفع الوسائل، کہتے ہیں وتقبل زیادت، اور زیادت کو قبول کیا جائے گا. ولو شہدوا وقت العقد انہا باجرۃ المثل، اگر یہ گواہی دیں یہ لوگ عقد کے وقت ہی کہ انہا باجرۃ المثل، کی یہ عقد ہوا تھا کس پہ؟ اجرت مثل پہ عقد ہوا تھا، اور اس کے بعد زیادت ہو رہی ہے. تو کما فی انفع الوسائل. وَإِلَّا، اب اللہ کا تعلق اوپر فَإِنْ أَخْبَرُوا سے ہے کہ اگر ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہاں واقعتاً یہ غبن فاحش پر ہے، فَإِنْ كَانَ إِضْرَارًا وَتَعَنُّتًا، تو اب کہتے ہیں کہ اگر یہ اضافہ جو ہے، کوئی ہر اضافہ غبن فاحش تک پہنچ جائے کوئی ضروری ہے، تو اگر یہ نہیں بتایا انہوں نے تو غبن فاحش نہیں ہے تو فسخ تھوڑی کریں گے. غبن فاحش کی بات ہو جائے تو فسخ کرے گا قاضی. ورنہ کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ إِضْرَارًا، اگر غبن فاحش والی بات نہیں ہوئی تو اب بھی دیکھیں گے کہ یہ زیادت کیسی، اضرارًا وتعنتا، اگر یہ نقصان پہنچانے کے لیے ہے یا سرکشی کے طور پر ہے کہ وہ بھاگ جائے، ہے نا، پریشان کرنے کے لیے ہے، لم تقبل، تب بھی اس اضافے کو قبول نہیں کریں گے. وَإِنْ كَانَتْ لِزِيَادَةِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، اور اگر اس وجہ سے یہ اضافہ ہے کہ علاقے میں اجرت مثل کا میں اضافہ ہو گیا، کرایہ بڑھتا گھٹتا ہے نا، تو اجرت مثل کا اضافہ ہو گیا، فل مختار و قبول ہوا، تو یہاں پر اضافے کو قبول کریں گے. کیا کریں گے؟ یہ زیادت مقبول ہے، کیونکہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے مستاجر پر، اور تعدد کے طور پہ، بھگانے کے طور پہ بھی نہیں، بلکہ کرایہ نہیں بڑھائیں گے تو وقف کی جائیداد کا نقصان ہوگا، کیونکہ کرایہ اب زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے اضافہ ہو رہا ہے. ایسی صورت میں قبول کی صورت کیا ہوگی؟ کیونکہ ابھی ٹائم جو ٹرم پورا نہیں ہوا اور آپ بیچ میں کیسے کرایہ بڑھا سکتے؟ تو اس کا طریقہ کہا کہ فَيَفْسُخُ الْمُتَوَلِّي وَيُمْضِيهِ الْقَاضِي، متولی پہلے عقد کو کیا کرے گا؟ کر دے گا، ہاں، اور قاضی امضا کر دے گا، اور پھر دوبارہ گویا کہ عقد جدید ہوگا. اور کہتے ہیں وَإِنِ امْتَنَعَ الْمُتَوَلِّي فَسَخَ الْقَاضِي، اگر متولی فسخ نہیں کر رہا ہے تو قاضی فسخ کر دے گا. یہ جائیداد وقف کی جائیداد کی بات ہے، اس میں انفع للفقراء دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ ریٹ جو ہے نا بڑھ چکا، تو اب زیادت وہاں پہ لاگو ہوگی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ متولی کیا کرے گا؟ فسخ، اور قاضی اس کو قبول کرے گا فسخ کو. اور متولی اگر فسخ نہیں کر رہا ہے تو قاضی فسخ کرے گا. کما حررہ فی انفع الوسائل ثم یوجرها ممن زادہ، اور پھر اس کو اجارے پہ دے گا، کس کو؟ جو زائد پیسہ دے. چلیے یہیں رکتے ہیں.